الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندے کو دنیا میں پیدا فرمایا اور ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ رب ذوالجلال نے ایمان والے کو ایک مقام عطا فرمایا ہے، جو مقام غیر مومن کا نہیں ہے۔ ایک وزن ہے ایمان والے کا، اور جس نے اقرار کیا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا، تو وہ پھر ایمانی اسلامی زندگی کا پابند ہو جاتا ہے۔ وہ پھر آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے، اللہ رب العزت کے نازل کیے ہوئے احکام کا پابند بن جاتا ہے، اور وہ من مانی زندگی گزارنے کا اس کو چھوٹ اور مہلت نہیں دی جاتی، بلکہ مومن ہی وہ ہے جو 24 گھنٹے کی زندگی کو ایمان کے تقاضوں کے مطابق ڈھالے اور محبوب خدا آقا دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنی زندگی میں داخل کرنا۔ جب انسان اس زمرے میں آ جاتا ہے، ایمان کے دائرے میں آ جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ دنیا کے اندر دو برادریاں ہیں، اللہ کی نظر میں دنیا میں دو برادریاں ہیں، ایک تو وہ جو مومن ہے، ایک وہ جو غیر مومن ہے۔ اللہ رب العزت ان دونوں کے ساتھ الگ الگ برتاؤ کریں۔ کیوں سمجھ لیجئے کہ دنیا کے اندر کوئی حاکم، کوئی استاد، کوئی آقا، ہر ایک انسان ایسا ہوتا ہے کہ بندوں کو اور لوگوں کو ان کی حیت کے مطابق ان سے معاملہ کرتا ہے۔ رب ذوالجلال بھی وہ بندے جو مومن ہے اور وہ بندے جو مومن نہیں ہیں، ان کے ساتھ میں الگ الگ معاملہ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا، تمام لوگوں کی ہدایت کے لیے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے
اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے ارشاد فرماتے ہیں قرآن کریم کی ایک سب سے چھوٹی سورت سے بڑی سورت، ویسے تو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے قرآن کریم کو مشعل ہدایت بنا کر کے نازل فرمایا ہے۔ جو اس کی امامت میں اقتدا میں چلتا رہے گا وہ ہدایت پر رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی زمانے کی قسم اٹھا کر ارشاد فرماتے ہیں بلا شک و شبہ تمام کے تمام لوگ ٹوٹے اور خسارے میں ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ میرا اللہ، آپ کا اللہ، تمام انسانیت کا اللہ، تمام جانوروں کا اللہ، سب کو پیدا کرنے والا خالق و مالک ارشاد فرماتا ہے قسم ہے زمانے کی قسم کیوں اٹھائی اللہ نے؟ کھانا نہیں چاہیے کہ اللہ نے قسم کھائی، بلکہ قسم اٹھائی۔ زمانے کی قسم کیوں اٹھائی؟ دیکھیے یہ سارا نظام اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ زمین کے اوپر نظام، آسمانوں پر ستاروں کا نظام، چاند کا نکلنا، سورج کا ڈھلنا، غروب ہونا، یہ سارا کا سارا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم میں ہے۔ جو بھی ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو نظام سارا چلا تھا اللہ کی مٹھی میں ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان فرما دیا کہ سب کچھ ہمارا ہی تو ہے۔ تو دراصل قسم اللہ کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، تمام کے تمام انسان خسارے میں ہے، تمام کے تمام انسان ٹوٹے میں ہے۔ لیکن استثناء فرما دیا الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق، اور حق کی وصیت کی، حق پر چلے، وتواصوا بالصبر، اور حق پر چلنے پر جو تکلیفیں آئی، جو پریشانیاں آئی، ان پر صبر کیا اور صبر کی وصیت کی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ نفع میں ہیں، ٹوٹے میں نہیں، خسارے میں نہیں۔ وہ ٹوٹا اور خسارہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سزا اور جہنم کے عذابات۔ اور نفع کیا ہے؟ نفع ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت میں دخول، اور وہاں کی نعمتیں، اور وہاں کی حوریں، اور وہاں کے حور و غلمان، اور اللہ رب العزت کا دیدار، اللہ کی زیارت۔ دیکھیے دنیا کے اندر جیسے میں نے ابھی عرض کیا، دو برادریاں، ایمان والے اور غیر ایمان والے۔ ایمان والوں کے مقابلے میں وہ لوگ جو غیر مومن ہیں وہ ٹوٹے اور خسارے میں ہیں۔ وہ اپنا بہت بڑا نقصان کر رکھا ہے انہوں نے کہ جو اللہ کے اس حکم کو نہیں مانتے، معبود حقیقی، معبود برحق اللہ رب العزت کو نہیں مانتے، وہ شرک کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ جس کو چاہیں گے معاف فرما دیں گے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کرنے والے کو معاف نہیں فرمائیں گے، اس کے علاوہ جس کو چاہیں گے معاف فرما دیں گے۔ تو وہ بڑے ٹوٹے اور خسارے میں جو شرک و کفر پر ہے، ان کے مقابل ایمان والے، اللہ رب العزت کو ایک ماننے والے، اللہ رب العزت کی حقانیت کا، معبودیت کا اقرار کرنے والے، اللہ کے سامنے سر بسجود ہونے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فرماتے ہیں یہ مومن ہے اور یہ نفع میں ہے، ٹوٹے اور خسارے میں نہیں۔ اب آ جائیے مومنین کے درمیان میں بھی ایک وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں،
کلمہ طیبہ کا اقرار کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کا اقرار کرتے ہیں، اللہ کا اقرار کرتے ہیں، مانتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کلمہ طیبہ اپنی زبان سے ایمان کا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ زبان سے ادا کرتے، دل سے اس کا اقرار کرتے ہیں، لیکن وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ نیک عمل نہیں کرتے، بس اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، نماز کا انکار نہیں کرتے، اقرار کرتے ہیں، اور تمام اسلام کے ارکان کا اقرار کرتے ہیں، انکار نہیں کرتے۔ ایک تو مومن وہ ہے، ایک مومن وہ ہے جو ان سب کا اقرار بھی کرتے ہیں اور ان سب پر عمل بھی کرتے ہیں، یعنی عمل صالح، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ عمل صالح بھی کرتے ہیں، عمل صالح کے درمیان میں تمام نیک عمل ہے، وہ عمل صالح بھی کرتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، تمام کے تمام عمل صالح جتنے ہیں وہ سب کو بجا لاتے ہیں۔ تو اس مومن کے مقابل وہ مومن زیادہ نفع میں ہے جو عمل صالح بھی کرتا ہے، نیک عمل بھی کرتا ہے۔ ایک مومن وہ جو مومن ہے نیک عمل نہیں کرتا، ایک مومن وہ جو مومن ہے نیک عمل بھی کرتا ہے، اس مومن کے مقابل جو نیک عمل نہیں کرتا، یہ مومن جو نیک عمل کرتا ہے اللہ کے یہاں زیادہ نفع ہے۔ یہ دو عمل تو اپنی ذات سے تعلق رکھتے ہیں کہ دل کے اندر ایمان ہے، اور ایمان کا کلمہ دل میں بھی ہے، زبان پر بھی ہے، اور اس کے اعمال اور اس کے زبان سے، اس کے ہاتھ پیروں سے وہ عمل سرزد ہوتے ہیں جو نیک عمل ہے۔ یہ دونوں عمل اپنی ذات سے تعلق رکھتے ہیں، عبادت سے تعلق رکھتے ہیں۔ آگے کے دو عمل ہیں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یہ دونوں عمل لوگوں کے افعال سے تعلق رکھتے ہیں، جو آدمی دوسرے کے لیے کام کرے گا۔ مثلا ایک آدمی نے، ایک مومن ہے، ایمان والا ہے، نیک عمل کرتا ہے، بس اس کے مقابل وہ مومن اللہ کے یہاں ان دونوں کو مقابل زیادہ نفع میں ہے جو انسان ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل کرتا ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور حق کی وصیت کرتا ہے، حق کی دعوت دیتا ہے، تمام اعمال کو بجا لانے کے ساتھ ساتھ میں ایمان کی دعوت دیتا ہے، ایمان پر چلتا ہے، ایمان کی محنت کرتا ہے، اور ایمان کو دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے، اور حق اللہ ہے، حق اللہ کی باتیں ہیں، حق اللہ کا کلام ہے، جو اللہ رب العزت نے احکام نازل فرما دیے ہیں، ان تمام کی دعوت دوسروں تک بھی پہنچاتا ہے، خود بھی اس پر عمل کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں یہ مومن جو مومن ہے، عمل صالح کرتا ہے اور داعی بھی ہے، ایمان کی دعوت دوسرے تک پہنچاتا ہے، حق کی دعوت دوسرے تک پہنچاتا ہے، حق کا پیغام دوسروں تک پہنچاتا ہے، اللہ رب العزت کی نظر میں ان دونوں مومنوں سے، ان عمل صالح کرنے والوں سے زیادہ محبوب ہے، ان سے زیادہ نفع میں ہے کہ یہ انسان جو ہے اس حق کی دعوت کو دوسروں تک بھی پہنچا رہا ہے۔ ایمان والا، اس کے ساتھ میں نیک عمل کرنے والا، اس کے ساتھ ساتھ میں ان تمام کی دعوت بھی دینے والا، دوسروں تک پہنچانے والا، اللہ رب العزت کے یہاں زیادہ نفع میں ہے۔ اور جب انسان حق کی دعوت دیتا ہے، حق پر چلتا ہے، حق کو قائم کرتا ہے، حق کو بجا لاتا ہے، ایمان پر چلتا ہے، ایمان کی دعوت دیتا ہے، ایمان پر ثابت قدم ہو جاتا ہے، بڑی بڑی تکلیفیں آتی ہیں، بڑی بڑی پریشانیاں آتی ہیں، بڑی بڑی دقتیں سامنے آتی ہیں۔ دقتیں تھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے، ہمارے سامنے کیا چیلنج ہے؟ ہمارے سامنے تو کوئی پریشانی ہے ہی نہیں، ہمارے سامنے تو کوئی مصیبت ہے ہی نہیں، ہم تو اگر چاہیں تو کلی اعتبار سے ایمان کے تقاضوں پر چل سکتے ہیں، ایمان کے تقاضوں کو مکمل کر سکتے ہیں، ایمان کے تقاضوں پر چلنے کے لیے دعوت دے سکتے ہیں، ایمان کی دعوت دے سکتے ہیں، ایمان کے لیے دوسرے کو کہہ سکتے ہیں، اور جہاں پر ایسی بے تکلفی ہو کہ کہیں پر ایمان کی دعوت دے کر کے مجبور بھی کر سکتے ہیں، ہمارے سامنے کوئی پریشانیاں نہیں، ہمارے سامنے کوئی دقت نہیں۔ دقت تھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ جب کہتے ہیں اللہ کا کلمہ، رسول اللہ کا کلمہ، اور زبان سے کہتے ہیں کلمہ طیبہ لا الہ
आवाज नहीं आई आपकी? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के अलावा कोई अल्लाह नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई सर्व सुजूद करने का लायक नहीं है। मैं अल्लाह को मानता हूँ, रसूलुल्लाह पर ईमान लाया हूँ। रसूलुल्लाह ने जो पैगाम मोहब्बत पहुँचाए हैं, जो पैगाम इंसानियत दिए हैं, जो पैगाम ईमान दिए हैं, जो पैगाम इस्लाम दिए हैं, मैं तमाम को मानता हूँ। हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु को पकड़ा गया, हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु को गिरफ्तार किया गया। हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु को इस बुनियाद पर ये अल्लाह के रसूल का कलिमा कहने वाला है, ये अल्लाह के रसूल पर ईमान लाने वाला है, ये अल्लाह को एक मानने वाला है, सजा दी गई, पकड़ा गया, आग के अंगारे, आग को दहकाया गया, आग के अंगारे बनाए गए, गरम गरम रेत पर डाले गए, अंगारों के ऊपर लिटा दिया गया, ऊपर से वजनी पत्थर रख दिए गए। हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु है कि जबान पर अहद अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, मैं रसूलुल्लाह पर ईमान लाया हूँ, मैं इससे फिर नहीं सकता हूँ। जान जा सकती है, ईमान नहीं जा सकता है, ईमान दिल में घर कर चुका है। और याद रखो मुसलमानों, याद रखो दुनिया के इंसानों, जिसके दिल में ईमान घर कर जाता है, खुदा की कसम सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने अपने बच्चों को यतीम कर दिया, अपनी औरतों को बेवा कर दिया, अपने बदन की चर्बी को पिघलवा दिया, अपने बदन का लहू निकलवा दिया, अपने बदन के परखचे उड़वा दिए, लेकिन ईमान को नहीं छोड़ा, ईमान की मोहब्बत को नहीं छोड़ा, ईमान की दावत को नहीं छोड़ा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर एक जंग के अंदर अपना दंदाने मुबारक शहीद करते हैं, अगर किसी मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबे इस ईमान की खातिर, इस ईमान की दावत की खातिर रसूलुल्लाह से फरमाते हैं, प्यारे हबीब मुझे भूख लगी हुई है, ग़ज़वा खंदक में ग़ज़वा खंदक खोद रहे हैं, कहा प्यारे हबीब भूख लगी हुई है, पेट में खाना नहीं है, पेट पर पत्थर बंधा हुआ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे प्यारे आका ने, महबूब खुदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, प्यारे सहाबी तुझे भूख लगी हुई है, तेरा प्यारा आका भी भूखा है, प्यारे सहाबी तेरे पेट में कुछ नहीं है, तेरे प्यारे नबी के पेट में भी कुछ नहीं है, तेरे पेट के अंदर खाना नहीं है, तेरे नबी के अंदर भी पेट में खाना नहीं है, तेरे पेट पर एक पत्थर बंधा हुआ है, तेरे नबी के पेट पर दो पत्थर बंधे। मेरे प्यारे हबीबों, दोस्तों, नौजवानों, ये एक मेहनत हमें ईमान की मिली है, जिसके लिए सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने सब कुछ लगा दिया। हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु को अंगारों पर डाला जाता, अंगारों पर आपकी चर्बी पिघलती, चर्बी पिघल करके अंगारे बुझ जाते और रेत जो गर्म होती थी वो ठंडी हो जाती, उठाया जाता, कभी सीने पर दाग लगाया जाता, कभी कोड़ों से पिटाई की जाती और कहा जाता या तो ईमान से फिर जा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर दे, या अल्लाह का इनकार कर दे, या फिर दुनिया से चला जा। हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, कहते हैं रसूलुल्लाह की मोहब्बत दिल में आ चुकी है, दुनिया की मोहब्बत दिल से निकल चुकी है, ईमान की मोहब्बत दिल में आ चुकी है, ईमान की मोहब्बत दिल में घर कर चुकी है, दुनिया की मोहब्बत दिल से निकल चुकी है। जान जा सकती है, ईमान नहीं जा सकता। मेरे हबीबों, दोस्तों, नौजवानों, ये एक मेहनत हमें ईमान की मिली है, इस पर हमें चलना है, इसको जब तक जीना है करना है। जो करेगा अल्लाह तबारक व तआला उसके यहाँ, उसका अपने यहाँ मकाम बनाएंगे, जो इससे दूर हो जाएगा। अल्लाह फरमाते हैं, व इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनू अमसालकुम। अगर तुम पीठ फिराकर भागोगे, अगर तुम पीछा छुड़ाकर भागोगे, अगर तुम सियाने बन के दिखाओगे, अगर तुम जान बचा के भागोगे, व इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनू अमसालकुम। तुम भागोगे, हम तुम्हें भगा देंगे, तुम बदलना चाहोगे, हम तुम्हें बदल देंगे, तुम जो करना चाहोगे हम तुम्हारे पास में, तुम्हारी जगह पर दूसरी कौम को लाएंगे, वो दीन का काम करेंगे। व इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, तुम्हें बदल देंगे, दूसरी कौम आएगी, तुम्हारी कोई मिसाल भी देने वाला नहीं रहेगा। मेरे भाइयों, अपनी खुशकिस्मती हमें समझनी चाहिए कि ईमान की मेहनत हम करें, दर दर पर जाएं, अपने भाई को आवाज लगाएं, भाइयों आओ इस्लाम के अहकाम पर चलो। जब इस काम को करेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, वतवासौ बिल हक, और वो आदमी जो हक की वसीयत करता है, हक की दावत देता है, इस पर जो परेशानियां आती है, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के दरबार में हक की वसीयत करने वाला ज्यादा नफे में है उनके जो मोमिन है, जो नेक अमल कर
کرتے ہیں, جو دعوت دیتے ہیں, وہ زیادہ حقدار ہے نفع کا. اور جب اس کو پریشانی آتی ہے, جب اس کو تکلیف آتی ہے, ان تمام کو برداشت کرتا ہے, اس پر صبر کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, اور جو صبر کرتا ہے ان تکلیفوں پر, جو صبر کرتا ہے ان پریشانیوں پر, ان مصیبتوں پر, اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ سب سے زیادہ نفع میں ہے. ایک مومن ہے, ایک مومن ایمان والا, نیک عمل کرنے والا ہے, ایک ایمان والا حق کی دعوت دینے والا ہے, ایمان کی دعوت دینے والا ہے. یہاں پر آ کر کے اگر کوئی جب پریشانی آئے, دل ملا جاتا ہے, غصہ کر جاتا ہے, جھڑکار دیتا ہے, ادھر دعوت دیتا ہے, ادھر جھڑکار دیتا ہے, میں تیرے دروازے پر ایسے ہی آؤں؟ نہیں نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک دروازے پر گئے, اس عورت کے پاس گئے جس نے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوڑا ڈالا, کانٹے ڈالے. پیارے حبیب کے اوپر جب کانٹے نہیں ڈلے تو اللہ کے نبی گئے عیادت کے لیے, پتہ لگا بیمار ہے. اللہ کے نبی کس کے لیے؟ اس سے بڑا دشمن کون ہوگا جو چلتوں کے پتھر مارے؟ جی, اللہ کا پیارا حبیب رحمت للعالمین ہے. فرمایا گئے اور جا کر کے پوچھا کہاں رہتے ہیں؟ وہ عورت ایمان میں داخل ہو گئی. تو میرے بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, ایمان والی زندگی اگر ہماری بن جائے گی, عمل صالح والی زندگی بن جائے گی, دعوت والی زندگی بن جائے گی, اور اس کام پر پھر صبر کرنے والی زندگی اگر بن جائے گی, اللہ فرماتے ہیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, وہ لوگ نفع میں ہیں, وہ لوگ نقصان سے دور ہیں, وہ نفع کے قریب ہے, جو ایمان لائے, نیک عمل کرے, ایمان کی دعوت دے, اور اس پر جو تکلیف آئے ان پر صبر کرے. اللہ فرماتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, اگر تم کامیاب بننا چاہتے ہو, اگر تم سردار بننا چاہتے ہو, وہ پنجاب والے سردار نہیں, اگر تم لیڈر بننا چاہتے ہو, اگر دنیا میں چاہتے ہو ہماری عزت ہو, ہمیں سرخ روئی ملے, ہمیں بلندی ملے, اگر دنیا میں چاہتے ہو تم, اللہ فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ, تم ہی کامیاب رہو گے, تم ہی سربلند رہو گے, زمانے کے لیڈر تم ہوں گے, بشرطے کہ تم اعلیٰ درجے کے مومن بن جاؤ, ایمان والے بن جاؤ, ایمان کی محنت کرنے والے بن جاؤ, ایمان کی دعوت کرنے والے بن جاؤ, ایمان کے تقاضوں پر چلنے والے بن جاؤ, اسلام والے بن جاؤ, مسلم بن جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تمہارا مقام بن جائے گا. میرے بھائیوں, ہم اس مجمع میں تمام کے تمام بچے, چھوٹے بڑے, نوجوان سبھی موجود ہیں. آج سے ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ اے اللہ, جس بنیاد پر تو نے ہمیں پیدا کیا ہے, اے اللہ پوری زندگی اس بنیاد پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. وہ کیا ہے؟ وہ ایمان ہے. اور اللہ سے دعا کریں ہم کہ اے اللہ ہمیں ایمان کے لیے, ہمیں اس ایمان کی دعوت کے لیے, اور ہمیں اس کے احکام کو زندہ کرنے کے لیے اپنے راستے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ چلنے پھرنے کی توفیق عطا فرما. اور اے اللہ تو ہمیں اس کی دعوت کے لیے, اس کی محنت کے لیے قبول فرما. اور اے اللہ جتنے بھی قرآن کے احکام ہیں تو ہمیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. جو انسان اس کو کرے گا اللہ کے یہاں وہ مقام پائے گا. اللہ رب العزت ہم سب کو قبول فرمائے, ایمان والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, قرآن کے احکام پر عمل پیرا ہونے